السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: کون سی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ کرتی رہتی تھی؟ جواب: پرندے. سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل مردود کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا. سوال: مقام ابوا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون واپس لائی تھی؟ جواب: حضرت احمد رضی اللہ عنہ واپس لائی تھی. سوال: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. سوال: 12 اسلامی مہینوں میں وہ کتنے مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے؟ جواب: 4 مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے. سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں کتنی عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: 3 عورتوں سے. سوال: کون سے وقت میں ڈرنے والا مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے؟ جواب: تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ڈرنے والا مسلمان کامیاب ہو جاتا ہے. سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی. سوال: کون سا جانور ہے جو مرنے کے بعد بھی حلال ہوتا ہے؟ جواب: ٹڈی ہے جو مرنے کے بعد بھی حلال ہے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار 6 دن کا اعتکاف کیا۔ سوال: فاران کس وادی کا نام ہے؟ جواب: فاران مکہ مکرمہ کا نام ہے۔ سوال: اللہ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ جواب: اللہ نے سب سے پہلے فرشتے کو پیدا کیا۔ سوال: کس پیغمبر کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی۔ سوال: وہ کون ہے جو میری بات کو آپ کو اور آپ کی بات مجھے بتاتا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ جواب: موبائل فون، جو بات ہو وہی بتاتا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سوال: حضرت امام مہدی علیہ السلام کس عمر میں دنیا میں نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں دنیا میں نازل ہوں گے۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال: جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب: جھوٹ بولنے سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ سوال: لوح محفوظ کا قلم کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ جواب: لوح محفوظ کا قلم نور سے بنا ہوا ہے۔
सवाल, तलहा रजी अल्लाह अन्हु किन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे? जवाब, तलहा रजी अल्लाह अन्हु इन अहम मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे: ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा हुनैन, फ़तह मक्का, बैत रिज़वान और हिज्जतुल विदा। सवाल, किसके जनाजे को मौत के 40 दिन बाद दफन किया गया था? जवाब, हाबिल के जनाजे को मौत के 40 दिन बाद दफन किया गया था। सवाल, अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब, अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था। सवाल, किस इस्लामी मुल्क के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है? जवाब, सऊदी अरब के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। सवाल, ऊंचाई चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, ऊंचाई चढ़ते वक्त अल्लाहू अकबर पढ़ना चाहिए। सवाल, ऊंचाई से नीचे आते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, ऊंचाई से नीचे आते वक्त सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल, हज़रत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब, हज़रत इमाम सादिक ने वो जगह जहाँ औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो इस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है। सवाल, अंसार ने सबसे पहले कौन से ग़ज़वा में शिरकत की? जवाब, अंसार ने सबसे पहले ग़ज़वा बदर में शिरकत की। सवाल, बताएं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अबू सुफियान था। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत का नाम लंबा है? जवाब, कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल का बिलहाज हरूफ तहजीन नाम लंबा है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी।
सवाल: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई कहाँ है? जवाब: मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई बैतुल्लाह में है। सवाल: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से कौन पैदा हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुईं। सवाल: वो क्या चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? जवाब: कदम को हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं। सवाल: औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो शौहर की जान भी ले सकता है? जवाब: बेकाबू और बेहया ज़बान है जो शौहर की जान भी ले सकती है। सवाल: वो कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं और वापस 110 लोग आते हैं? जवाब: बारात। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ था? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अतबा के भाई अतीबा बिन अबू लहब से हुआ था। सवाल: वजू के अज़ा को कितनी बार धोना सख्त मना है? जवाब: हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करते हुए एक एक मरतबा अज़ा धोए। इसे अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तरमिज़ी और इब्ने माजा ने रवायत किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और दो दो मरतबा अज़ा धोए। उसे अहमद और बुखारी ने रवायत किया है। जवाब: हज़रत उमरू अपने बाप शुएब से और शुएब अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू का तरीका दरियाफ्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तीन तीन मरतबा वज़ू के अज़ा धोकर दिखाए और फरमाया, वज़ू का तरीका ये है, जिसने इससे ज़्यादा मरतबा धो इसने बुरा किया, ज़्यादती की और जुल्म किया। इसे अहमद, नसाई और इब्ने माजा ने रवायत किया है। सवाल: क़यामत के दिन कौन सी चीज़ हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब: क़यामत के दिन सूरज हद से ज़्यादा करीब आ जाएगा। सवाल: किस जंग में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी? जवाब:
جنگ بدر میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گزر اوقات کیسے کیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گزر اوقات دہاڑی پر کام کر کے کرتے تھے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کس تاریخ کو آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام 10 محرم الحرام کو آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ سوال: پوری دنیا کی آبادی میں کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ جواب: پوری دنیا کی آبادی میں 29% مسلمان ہیں۔ سوال: جنت سے حور کس انسان کے لیے لائی گئی تھی؟ جواب: جنت سے حور حضرت شیس علیہ السلام کے لیے لائی گئی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے والد سگے بھائی کا نام بن یامین تھا۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام ملا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک سے مشورہ کیا تھا۔ سوال: کیا پیٹرول سے وضو کر سکتے ہیں؟ جواب: یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ شرعاً پانی ہے، نہ ہی اس پر پانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو مٹی کا کسرت کرو، پس اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، بے حد بخشنے والا ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 70 سال تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر فرمایا کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرمایا کہ آج عرش ہل گیا۔ سوال: سب سے کم شرح اموات والا ملک کون سا ہے؟ جواب: سب سے کم شرح اموات والا ملک کویت ہے۔
سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ سوال: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ جواب: غزنوی حکومت کا دارالخلافہ غزنی تھا۔ سوال: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا کس کو آتا ہے؟ جواب: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام کو آتا ہے۔ سوال: کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کس ملک میں ہیں؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں۔ سوال: کیا سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ سوال: جنگ ذاب کن کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ ذاب مروان آخری خلیفہ اور عباسی لشکر کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال: امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: کیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔
سوال: وہ کون سے تین شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال: مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں ہوتی؟ جواب: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز نہیں ہوتی۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ دل ہے جس کو زنگ لگتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام لکھا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں یونا نام لکھا ہے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کدو کی بیل ہے۔ سوال: بتائیں کہ کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے۔ سوال: بتائیں کہ کیسی عورت کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ جواب: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، ماہ یکم ذی القعدہ تھا۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی تھے۔ سوال:
قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب: پہاڑی سے گابن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے اور اس کے رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے تھے۔ سوال: ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب سے رہنے لگا؟ جواب: جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو ان کا سردار تھا۔ سوال: بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب: آسمان سے پکے ہوئے کھانے اتارے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔